السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم جو پڑھا ہے سابقہ اس کی دہرائی کریں گے۔ کچھ ساتھیوں نے مجھے پرسنل میں میسیجز بھی کیے ہیں کہ آپ ذرا سبق کم کریں۔ دراصل کل کا جو سبق تھا وہ ذرا لمبا تھا، درس جو کل کا تھا اس میں تمارین زیادہ تھیں، تو انشاءاللہ ہم آخری دن جو ہے جو پڑھا ہے اس کی دہرائی ہوگی، تاکہ آپ کو یہی جو ہمارا سلسلہ ہے اسی کے اندر جو ہے دہرائی بھی ہو جائے اور یاد بھی ہو جائے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا سبق جو ہے لیسن نمبر 1 جو ہے ھذا، اسم اشارہ للمفرد المذکر القریب العاقل و غیر العاقل، یہ دونوں کے لیے عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ھذا اسم اشارہ مفرد کے لیے، مذکر کے لیے، قریب کے لیے۔ ھذا رجل، ھذا کتاب، ھذا ولد، ھذا باب، ھذا شیخ، ھذا قلم، شیخ بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں۔ ما ھذا ما استفہامیہ ہے لغیر العاقل، یہ سوال کرنا ہو اگر عقل مند ہو، جمادات میں سے کوئی چیز ہے عقل والی نہیں ہے یا کوئی جانور وغیرہ تو اس کے بارے میں یہ سوال ہوتا ہے۔ تو ما ھذا کتاب کی طرف اشارہ کر کے جب پوچھا جائے ما ھذا یہ کیا ہے تو جواب ہوگا ھذا کتاب، اور ما ھذا یہ کیا ہے ھذا باب، ما ھذا ھذا قلم، یہ اس کی مثالیں ہیں ما کی۔ تو ما ھذا ھذا رجل یہ غلط ہوگا جواب، کیونکہ جب آدمی آئے گا تو عاقل ہے، اس کے لیے ما استعمال نہیں ہوگا بلکہ من استعمال ہوگا، جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے۔ دوسرا سوال کا استفہام کا جو طریقہ ہے وہ حمزہ ہے، حمزہ للاستفہام۔ اھذا سریر، کیا یہ چارپائی یا بیڈ ہے؟ تو جواب اس کا ہوتا ہے نعم یا لا، نعم جی ہاں اور لا نہیں۔ اھذا سریر، کیا یہ چارپائی ہے؟ نعم ھذا سریر، یہ چارپائی ہے۔ اھذا رجل، نعم ھذا رجل۔ تو حمزہ جو ہے استفہام یہ دونوں کے لیے استعمال ہوگا، یعنی عاقل کے لیے اور غیر عاقل کے لیے بھی، لیکن اس میں جو ہے یہ استفہام ہوگا، یعنی دو چیزوں میں جب بندہ متردد ہے، شک ہے، تو پوچھے گا کیا یہ واقعی آدمی ہے؟ اھذا رجل، تو اسے نظر تو آ رہا ہے لیکن شک کا اظہار کر رہا ہے، تو جواب نعم ھذا رجل۔ اھذا کرسی لا ھذا سریر، اگر وہ چیز نہ ہو جس کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو جواب میں کہیں گے لا نہیں، پھر آگے جملہ ہوگا ھذا سریر، جو حقیقت ہے وہ بتائی جائے گی۔ اس کے ساتھ من کا استعمال ہم نے پڑھا تھا ھذا کے ساتھ، کہ من اسم استفہام للعاقل، یہ بھی سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے من، اور یہ انسان کے لیے، عقل کے مند کے لیے، جو مختلف انسان یعنی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس میں مؤنث کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے من، اور مذکر کے لیے بھی من۔ تو من ھذا ھذا طبیب، اگر یہ مثلا طبیبہ ہوتی تو کہتے من ھذہ، ھذا جو ہے اس کی مؤنث جو ہے آگے آئے گی ھذہ ہے، تو پڑھیں گے من ھذہ یہ کون ہے، تو جواب ہوتا ہے ھذہ طبیبۃ، تو یہ جواب ہوتا ہے۔ تو من جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے سوال کے لیے، عقل کے لیے، عقل مند کے لیے۔ تو من ھذا ھذا ولد، بچے کو کہتے ہیں، لڑکے کو۔ من ھذا ھذا طالب، تو یہ تھا من کا استعمال۔ تو دیکھیں یہاں پہ طبیب کے لیے ھذا استعمال ہوا ہے، نعم ھذا طبیب، اھذا طبیب، اھذا کلب، نعم ھذا کلب۔ یہاں پہ حمزہ استفہام کا استعمال کیا گیا ہے سوالیہ نشان میں، یہاں من ہے، پوچھا گیا ہے اصل میں پتہ نہیں کون ہے، تو یہاں شک کا اظہار ہے، اس لیے حمزہ استفہام یہ دونوں میں استعمال ہے، عاقل اور غیر عاقل کے لیے۔ دوسرا سبق تھا ہمارا ذالک، اسم اشارہ للمفرد المذکر البعید، دور کے لیے یہ اشارہ تھا، اور غیر عاقل اس کے لیے، عاقل کے لیے اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ذالک۔ جیسے ذالک رجل، عاقل ہے انسان، وہ آدمی ہے۔ ذالک نجم، دور ہے ستارہ، تو ذالک نجم وہ ستارہ ہے۔ ذالک مدرس، وہ مدرس ہے، اور ذالک بیت، اور وہ گھر ہے۔ ذالک طالب، ذالک حصان، وہ گھوڑا ہے، وہ طالب علم، یہ وہ دور کے لیے، مفرد مذکر بعید دور ہے، اور عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے ذالک کا استعمال ہوتا ہے۔ ذالک کا مؤنث کے لیے تلک آتا ہے، وہ آگے انشاءاللہ آئے گا لیسن اس کا۔ تو من ھذا و من ذالک،
من بھی ذالکہ کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے سوال کے اندر، جب کہتے کہ من ھذا، یہ کون ہے، یہ قریب ہو تو ھذا کے ساتھ من عاقل، ھذا مدیر، اور ومن ذالکہ من استعمال ہوگا ذالکہ کے ساتھ اگر دور ہے، عقل مند ہے، من ذالکہ ذالکہ مدرس، وہ مدرس ہے۔ تو یہ اس کی مثال تھی من کی۔ اسی طرح آ جاتے ہیں ما ھذا و ما ذالکہ، ما کا استعمال، ما جو ہے یہ قریب کے لیے اور غیر عاقل کی ہے، ما ھذا ھذا حجر، ما ھذا ھذا حمار، یہ گدھا ہے، یہ پتھر ہے، ما ھذا یہ کیا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے، جواب میں ھذا حجر۔ تو یہ تھا غیر عاقل ما ھذا، سوال قریب کے لیے، اور ذالکہ کے ساتھ جو ما استعمال ہوگا یہ بعید کے لیے اور غیر عاقل، یہ بھی ما ذالکہ ذالکہ لبن، ما ذالکہ ذالکہ قط۔ تو یہاں پہ بھی دور کے لیے ما جب استعمال کریں گے تو پھر ذالکہ استعمال کریں گے ھذا کی جگہ پہ، قریب کے لیے ھذا۔ تو یہ بھی سوال ہے، قریب کا سوال اور دور کے سوال کے لیے۔ تیسرا ہمارا لیسن اور سبق تھا، الدرس الثالث تھا حروف تعریف ال، یہ ال جو نظر آ رہا ہے الف لام، بیتن اس میں تنوین ہے، دیکھ رہے ہیں دو پیش ہیں آخر میں، اور البیت، اور اس میں تنوین غائب ہوگی، ایک رہ گی پیش، الف لام کے ساتھ تنوین نہیں آتی، السلام علیکم غلط ہوگا، السلام علیکم ٹھیک ہے، الف لام کے ساتھ تنوین یعنی آخر میں یہ دو پیش یا دو زیر یہ نہیں آتے، ایک قاعدہ ہے عربی کا۔ اور اسی طرح جو ہے جو ساکن ہے اس کے ساتھ ابتدا نہیں ہوتی عربی زبان کے اندر۔ عربی میں تین ہی چیزیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف، اس کے علاوہ چوتھی چیز کوئی نہیں، اسم، فعل، حرف، تو یہ تین چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز ہوگی جو بھی ہم دیکھیں گے۔ تو یہ اسماء ہیں، ہم اسم پڑھ رہے ہیں، بیتن یہ نکرہ ہے، اور مسجد جو ہے یہ معرفہ ہے، المسجد، مسجد سے المسجد، قلم سے القلم۔ تو تنوین جو ہے وہ لکھا ہے حذف ہو جاتی ہے جب ال اس میں آتا ہے۔ تو نکرہ شیء غیر معین، نکرہ کس کو کہتے ہیں جو معین نہ ہو، یعنی اسپیسیفک نہ ہو، عام ہو، جیسے بیتن کوئی بھی گھر، قلم کوئی بھی قلم، رجل کوئی بھی آدمی۔ المعرفہ شیء معین، جو کہ شیء معین سے مراد جو خاص ہو، جیسے البیت، القلم خاص قلم کی بات ہوتی ہے، الرجل خاص آدمی کی بات ہو رہی ہے، البنت۔ بیتن یشمل کل البیوت، گھر جو ہے سارے گھروں کو شامل ہے، بیتن جب کہیں گے، خاص گھر اس سے مراد نہیں ہوگا، ولیس بیتا معینا۔ البیت یدل علی بیت معین، البیت جب کہیں گے الف لام کے ساتھ تو یہ اس چیز کی دلالت کرتا ہے کہ خاص گھر کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا حروف قمریہ اور شمسیہ، اور یہ ہیں وہ حروف قمریہ شمسیہ کے الاب، التاجر، الجنت، الدیک۔ تو یہ تھا وہ ہمارا کتاب اصل جس میں یہ ہم نے پڑھا تھا سارا یہ چیزیں۔ لا ھذا مندیل، ھذا کا استعمال، درس ثانی میں ذالکہ کا استعمال، ما ذالکہ، ذالکہ نجم حصان گھوڑے کو، حمار گدھے کو، قط جو ہے وہ بلی کو کہتے ہیں، بیڈ کو سریر کہتے ہیں، دیکھیں مدرس ہے ٹیچر اور امام، حجر پتھر کو، سکر چینی کو، لبن دودھ کو۔ تو یہ درس ثالث تھا ہمارا، قلم مکسور، الکتاب جدید، یہ جملے تھے بنائے ہم نے جس میں الف لام کا استعمال، الف لام شروع میں آئے گا بعد میں تنوین آئے گی، اس طرح آپ اسی طرح جملے بنائیں گے، کوئی بھی لفظ لے کر آپ اس کے ساتھ، جیسے یہاں پہ الرجل مفتوح کی جگہ کہیں گے قائم، آدمی کھڑا ہے، جالس بیٹھا ہے، نائم سو رہا ہے، جمیل خوبصورت ہے، الرجل مہندس وہ جو ہے انجینئر ہے، طبیب وہ جو ہے، یہاں الرجل اور آگے پھر اس طرح جملے، پھر یہاں پہ آپ کوئی اور کر دیں باب، الباب دروازہ مفتوح کھلا ہے، مغلق بند ہے، مقفول مقفل یعنی تالا لگا ہوا ہے، مکسور ٹوٹا ہوا ہے۔ تو اسی طرح آپ الولد کے ساتھ، المدرس کے ساتھ یہ جملے جو ہیں مختلف آپ اضافہ کریں گے، اور یہ بھی اسی طرح ہر ایک کے آپ جملے لکھیں گے، بنائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زبان جو ہے بہت جلدی آ جائے گی۔
یہ اردو میں بھی ہے، اس کی کتاب آپ اگر سرچ کریں گے نیٹ پہ تو آپ کو مل جائیں گی، اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے اسی کتاب کا، دروس اللغة العربیہ لغیر الناطقین بہا، ڈاکٹر فہد عبدالرحیم کے. دیکھیں نا یہ ما ھذا، یہ کیا ہے، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے. تو یہ جو میرے سامنے ہے یہ حمزہ استفہام جملے کو سوال میں تبدیل کر دیتا ہے. نوٹ، ھذا کتاب عربی میں ہے اور ہیں، ہم کہتے ہیں نا ھذا کتاب، یہ کتاب ہے. یہ ہے جو ہے یا ہے، اس کا عربی میں کوئی ترجمہ نہیں، کوئی لفظ نہیں ہے، یہ ہم استعمال اپنی زبان میں کرتے ہیں. عربی میں بس ھذا کتاب، یہ کتاب. اب ہے کیونکہ ہمارے ہر جملے میں ہے اور ہے آتا ہے پورا کرنے کے لیے، تو اس لیے ہم ساتھ یہ ترجمے میں یہ کتاب ہے تاکہ جملہ پورا ہو. عربی میں یہ ہے اور ہے کا کوئی لفظ نہیں ہے. اسی طرح من ھذا کے علاوہ الفاظ پر 2 حرکت، اس کو تنوین کہتے ہیں. جیسے کہ اوپر گزر گیا کتابن، جو ہے نا اس طرح وہ لکھا جائے گا، یعنی پڑھنے میں جو آتا ہے کتابن، نون کی آواز آتی ہے تو یہ جو ہے کتاب اس طرح پڑھا جائے گا. کتابن، یہ 2 پیش آخر میں، تو اس طرح لکھا نہیں جاتا، لکھا ایسے جاتا ہے، پڑھا ایسے جاتا ہے تلفظ کتابن. اس کو تنوین کہتے ہیں. اور یہ 2 پیش کے ساتھ جو ہے اس طرح آواز اس کی آتی ہے. اور یہ نکرہ ہے، غیر معین چیز، جیسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں اے بک. اور ھذا کو یہ بھی ذہن میں رکھیں، ھذا یہ اردو میں دیکھیں اس طرح لکھا جاتا ہے اردو رسم الخط میں. عربی میں اس کے اوپر زبر ہوتی ہے، یہاں پہ یہ چھوٹا الف نظر آ رہا ہے تو ھذا اصل میں یہ ہے، یہ اس طرح پڑھنے لکھنے میں ایسے آتا ہے اور پڑھنے میں اس طرح آتا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ. تو آج کا لیسن جو ہے سبق اسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں. دہرائی، امید ہے آپ کو بھی ٹائم مل جائے گا، یہ چیزیں جو بتائی گئی ہیں آپ اس کی جو ہے وہ دہرائی وغیرہ کر لیں. انشاءاللہ اتوار کو پھر کلاس ہوگی. نئے جملے آپ بنائیں اور گروپ میں وہ شیئر بھی کریں. آپ وہ جملے جو ہیں جو نئے جملے جو نئے الفاظ کے ساتھ جو ہیں جو آپ نے سیکھے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس سے بھرپور فائدہ ہوگا. اور یہ آپ اگر محنت کریں گے، مسلسل پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا. اب میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، اسکپ ہو جاتے ہیں گروپ سے، تو یہ اچھا نہیں ہے. ایک بندہ کام شروع کرے تو اسے پابندی سے کرے. ویسے بھی ہمارے جو سبق جو ہیں زیادہ وقت نہیں لیتے، 15-20 سے 22 منٹ تک. سب سے پچھلا ذرا سبق لمبا تھا تو 22 منٹ تک چلا گیا، ورنہ جو ہے ہمارے 15-20 منٹ تک ہی سبق ہوا کریں گے. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے، ہماری زندگیوں میں برکت پیدا فرمائے، ہماری نیتوں کو خالص فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ جو دعا ہے آج اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تو پاک ہے، اللہم و بحمدک اپنی تعریف کے ساتھ، و تبارک اسمک اور تیرا نام بابرکت ہے، وتعالی جدک تیری عظمت بلند ہے، ولا الہ غیرک اور تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. تو نماز بھی جو ہے آپ ترجمے سے پڑھیں گے اور عربی جب آ جائے گی تو آپ کو پھر مزہ بھی آئے گا. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.